जोरदार तालियों में मैं कुरान के मौसूल को जनाब पास्टर नेतनी ने पाल साहब को दाव दूंगा। दुआएं और कुरान की खिदमत में जोरदार तालियां रहेंगी। जोरदार तालियां। जितने लोग हैं उतनी आवाज नहीं आ रही है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस अजीम दिन के लिए जिसमें हमारा खुदा हमें दरमियान उतरा हुआ। हमें हमने बड़ी खूबसूरत प्रस्तुति की है और सुनी भी। भाई वकार और भाई जुनैद के लिए जोरदार तालियां चाहिए। आज इंतहाई खूबसूरत पैगाम हमेशा की तरह हम खुदा की आवाज को सुनेंगे, खुदा के कलाम को सुनेंगे। और आज पैगाम का उन्वान है The power of restoration by God. खुदा रिस्टोर करता है, बहाल करता है। इलाही कुदरत बहाली के लिए हम एक दो कैरेक्टर्स को देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से जिनकी जिंदगी में बड़ा काम हुआ, एक बड़ी रेस्टोरेशन हुई, एक बड़ी बहाली आई। याद रखिए, हम जो इंसान है हमेशा एक रफ्तार में नहीं भागते। बाइबल मुकद्दस में साधक के बारे में, रास्तबाज के बारे में लिखा, वो 7 बार गिरे। कितनी बार? लेकिन 7 बार रेस्टोरेशन होगी, 7 बार बहाली होगी। हमें कितनी बार वो गिरेगा? 7 बार। और बहाली कितनी बार होगी? 7 बार। हर बार जब वो गिरेगा, खुदा तब उसे उठाएगा और दोबारा से उसकी पोजीशन पर बहाल करेगा। हालेलुया। और याद रखिए, हम वो हैं, हमारे सामने कोई गिरे, हम एक बार उठाएंगे, 2 बार उठाएंगे, उसके बाद नहीं उठाएंगे उसको। लेकिन ये खुदा की सिफ्त है कि वो बार बार उठाता है, वो बार बार बहाल करता है। हालेलुया। और फिर सुनिए, साधक जब गिर जाता है और इस गिरे हुए साधक को, इस गिरे हुए रास्तबाज को, इस गिरे हुए ईमानदार को जब खुदा उठाता है तो पहले से ज्यादा उसे ताकत और कुव्वत के साथ उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले से ज्यादा अनवांटेड, पहले से ज्यादा बरकत, पहले से ज्यादा रुपया, पहले से ज्यादा इज्जत खुदा इस रास्तबाज को देता है और उसे उठाता है। हालेलुया। और सुनिए, एक और अहम बात लिख लीजिए।
یہ جو ریسٹوریشن کی خوشی ہے، یہ میرے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ گرا ہوا ہوں میں، کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی مدد نہیں کرنے والا، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، اور اچانک خدا کی مدد آ جائے، کسی انسان کو وہ بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، کلام آ جائے، کوئی خادم آ جائے، کوئی اور شخص آ جائے، جب میں دوبارہ اٹھوں گا اس کی جو خوشی ہے نا وہ اسے اور قوت اور طاقت بخشتی ہے. یہ بڑی خاص بات میں بتا رہا ہوں. ریسٹوریشن کی جو خوشی ہے، بحال ہونے کی جو خوشی ہے، وہ اس کی پہلے جو بحالی ہوتی ہے اس سے زیادہ ڈبل ہو جاتی ہے، اس کی خوشی زیادہ دگنی ہو جاتی ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. سو آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں دعا چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، چرچ آتے ہیں لیکن روح کے روحانی طور پر روح میں وہ اس طرح مضبوط نہیں ہے. میں بھی آپ پر بار بار حملے ہو رہے ہیں اور آپ کو بحالی کی ضرورت ہے. میں بھی آپ گر چکے ہیں اور آپ کو بحالی کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے ابلیس آپ کو بار بار دکھ دے رہا ہے اور آپ کو وہاں سے بحالی کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے گھر میں کوئی آپ کو سپورٹ کرنے والا نہیں، وہاں آپ کو بحالی کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے جہاں جاب کر رہے ہیں وہاں آپ کو کسی بحالی کی ضرورت ہے. اب غیر زبانیں بولتے ہیں، بولتے تھے، اب وہ فلو نہیں ہے، وہاں آپ کو بحالی کی ضرورت ہے. اور میں بڑے ایمان کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، آج اس کلام کے دوران اور اس کے بعد جب ہم دعا کریں گے خدا بہتوں کو بحال کرے گا، خدا بہتوں کی اسیری سے انہیں چھڑائے گا اور انہیں واپس بحال کرے گا. آمین. بہتوں کی قید ختم ہو جائے گی اور خدا جیل کے دروازے کھولے گا اور انہیں باہر نکالے گا. آمین آمین. آپ میں سے کس کس کی ضرورت ہے کہ مجھے خدا بحال کرے؟ آئیے ایک شخص کا مطالعہ کرتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں ایک شخص کو جس کا نام تھا جاب. اردو میں کیا ہے؟ نو. ایوب. ایوب. جاب. The book of Job, chapter 1. بحالی. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے رنیٹر دیکھے ایوب کی بحالی کیا تھی؟ جو کچھ اس کا کھو چکا تھا وہ اس کو مثال کے طور پہ کیا؟ مال و اسباب اور بیٹے بیٹیاں اور سنیے آج بڑی خاص باتیں ہیں. ایک خاص ریولیشن آج خدا ہمیں دے گا. اس میں ہم نے آج تک جنازوں پر بھی اور تیسرے پر بھی اور کئی بار ریسٹوریشن کے کلام میں ہم نے یہ باتیں 3-4 باتیں سیکھی ہیں. وہ پتر مار کے سنتی مار گیا خدا نے وہ دیتے مار ڈنگر مار گیا خدا نے وہ دیتا. لیکن آئے اور بھی بہت کچھ تھا جو ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے اور کھو جاتے ہیں. آئیے دیکھیں کیا لکھا ہے. پہلے بات کر لکھا ہے اوس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا. وہ شخص کامل کیا تھا؟ راست باز، خدا سے ڈرتا، بدی سے دور رہتا. 4 خاص باتیں تھی اس میں جہاں شاید سارے گھٹ ہی ہونے تھے. گھٹ ہی بندے ہوتے جو 4 گلا پھر کسی دعوے انج کرتے ہیں کہ میرے نال انج کیوں ہوا، میرے نال انج کیوں ہوا، میرے نال انج کیوں، وہ یہ نال انج کیوں کہ تھوڑے تو بہت میرے کو بہت راست باز سی. اور کیا لکھا ہے؟ کامل. سب سے پہلی کیا خصوصیت ہے اس میں؟ کامل. اور پھر راست باز. نمبر 3 خدا سے ایک گھاٹی ہے جنہیں خدا کو ڈرتے ہیں.
پھر بدی سے یہ بھی کم لوگ ہیں یہاں جو بدی سے دور رہتے ہیں. کامل راست باز اور خدا سے ڈرتا، خوف خدا تھا اس میں، اور بدی سے آگے دیکھیں کیا لکھا ہے، کیا برباد ہوا اس کا. لکھا اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں. کتنے بچے ہیں؟ 7 نے 10 بچے تھے اس کے. اس کے پاس 7,000 بھیڑیں اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے، ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا. دیکھیے انتہائی خوبصورت اس کی زندگی اور بہت خوبصورت اس کی فیملی لائف چل رہی تھی. بڑی پیاری اس کی اسپرچل لائف چل رہی تھی. اور کیا ہوا؟ لیکن خدا کے بیٹے آیا تو شیطان بھی ساتھ آیا. خدا نے شیطان سے پوچھا کہاں سے آیا؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا زمین کی سیر کرتا ہوا گھومتا پھرتا ادھر ادھر سے آیا ہوں. اس نے کہا اچھا میرے بندے ایوب کا سنا، اس کے بارے میں تیری کیا انفارمیشن ہے، اس کے بارے میں تیری نالج کیا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ کیا کہا اس نے؟ دیکھیں میرے ساتھ نامی آئے. شیطان نے خدا کو جواب دیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تم نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی؟ تم نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے گندے خوب ملک میں بھر گئے ہیں. یہ اس کی انفارمیشن ہے. ابلیس کو اینا پتا ہے کہ ایوب نے چاروں طرف کی ہے کیا ہے؟ باڑ. اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے اپنے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اور اس کے گھر اس کے چاروں طرف کیا ہے؟ میری بات سنیے، آپ کے دشمن کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ آپ کتنی پروٹیکشن میں ہیں. ہاللیلویا. اس کو یہ نالج ہونا چاہیے، اور جتنی پروٹیکشن ہوگی نا اس کو اتنا ہی نالج ہوگا. آگے دیکھیے کیا لکھا ہے. تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے گندے ملک میں. یہ بھی انہوں پتا ہے کہ فائنینشلی بھی خدا نے بڑا پراسپر کیا ہے، اس کو خدا نے برکت دے رکھی ہے. اور ملک بھر میں مطلب کیا ہے؟ پوری کئی کمپنی سے نا، وہ پورے ملک سے ہر شہر سے پوری کمپنی سے کتنا امیر تھا. ملک میں اس کے غلے جو ہے وہ پھیل گئے. مثال کے طور پہ کوئی برانڈ لے لے، ٹھیک ہے، وہ کراچی میں بھی ان کے سٹورز ہو، لاہور، اسلام آباد، راول پنڈی، فیصل آباد، سیال کوٹ اور نہ جانے پورے ملک میں بڑے بڑے شہروں میں اس کے سٹورز. لیکن ملک بھر میں وہ بڑھ رہا، اس کے غلے بڑھ رہے ہیں، اتنا وہ رچ ہے. اور اس سب کے پیچھے تیرا ہاتھ ہے. شیطان نے خدا کو کیا کہا؟ تیرے سبب سے وہ اتنا پراسپر ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، ریسٹور ہے، بحال ہے. اور اس نے کیا کہا؟ کیا ہے؟ پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو بھی دے تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ خدا نے پھر اس کو اجازت دی. شیطان نے کہا بھائی تو تھوڑا ہاتھ پیچھے کاٹ کر پھر دیکھو، وہ تجھے گالیاں دے گا، وہ تجھے سجدہ نہیں کرے گا. اور پھر کیا ہوا؟ ایک ایک کر کے، آپ کو ساری سٹوری پتا ہے، ایک ایک کر کے اس کا سب کچھ برباد اور تباہ ہونے لگ گیا. اور یہاں تک کہ اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں بھی، اونچی آواز میں
مر گئی، مار دی گئی. اس کی گدیاں، اس کے بیل، اس کے اونٹ، اس کے سارے غلے تھے، نوکر چاکر سب کچھ برباد کر دیا. اور اس کے اپنے بدن پر بھی حملے ہوئے. کیا لکھا ہے؟ اس کی اسکن پر کیا تھا؟ ناسور، بڑے بڑے پھوڑے. اور کلام میں لکھا ہے ٹھیکرے کے ساتھ وہ کھجاتا تھا. یہ حالات ہو گئے اس کے. لیکن سنیے، اور مقدس میں لکھا ہے کہ اس کی بیوی اور وہ یہ دو بچ گئے. باقی جو کچھ اس کے ارد گرد تھا سب کچھ. ایک نوکر بچیا جنہیں خبراں دیتی ساری. انہیں آخیا سارے نوکر مار کے ایک میں بچیا تاکہ تینوں دساں پتہ نہیں میں اس لیے بچیا. ایک نوکر بچیا تے میاں بیوی بچے بس. تے بیوی اس لیے بچی کو گلاں کرے. اس نے کہا کہاں ہے تیرا خدا؟ ارے تمہیں مصیبت ڈالی ہوتی تھی ہر صبح. اٹھو جلدی کرو، آؤ پریز اینڈ ورشپ کریں. تو بچوں کو سونے نہیں دیتا تھا. ارے کہاں ہے وہ تیرا خدا جس کی تو پرستش کرتا تھا اور ہم سے بھی کرواتا تھا؟ تو ہر روز اپنے جانوروں میں سے ایک جانور کی قربانی دیتا. کہاں ہے وہ تیرا خدا؟ کیوں اس نے تیرے ساتھ ایسا کیا؟ اس نے کیا کہا؟ عورت نے پھر اس سے کہا کہ تو خدا کی تکفیر کر، اس پر لعنت کر اور مر جا. آپ بھی مر جا. میں کوئی دوجا لب لانی، میں کوئی دوجا ویک لانی. مر جا تو بھی. وہ تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تیرے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تو بھی مر جا. اسے کیا کہا؟ تو نادان عورتوں کی سی، ان عورتوں کی جو ریولیشن سے خالی ہیں، جو مکاشفوں سے خالی ہیں، جو کلام سے خالی ہیں، جو ہونٹوں سے تعظیم کرتے ہیں پر ان کا دل خدا سے. وہ بیوی کا کوئی انٹروڈکشن کو نہیں دے. یہ صرف ایوب کا انٹروڈکشن ہے کہ وہ راست باز سی، وہ کامل سی، وہ خدا سے ڈرتا تھا، وہ بدی سے دور رہتا تھا. بچیاں کا تے بیوی کا کوئی ایسا انٹروڈکشن نہیں تھی. اگر بیوی ایسی ہوتی جیسا ایوب تھا تو بیوی کبھی اپنے شوہر کو ایسے مشورے نہ دے. اس کے اندر جو خدا کے لیے نفرت تھی وہ کبھی نہ آتی. لیکن پریز دی لارڈ، ایوب وہ تھا جو صرف ہونٹوں سے ہی پرستش نہیں کرتا تھا، اس کا دل بھی پرستش کرتا تھا، اس کا بدن بھی پرستش کرتا تھا، اس کی روح بھی پرستش کرتی تھی، اس کا دماغ بھی پرستش کرتا تھا. ہاللیلویا. یہی سبب ہے کہ جو آنکھیں دیکھتی تھی وہ سب برباد ہو گیا، لیکن جو روح دیکھ رہی ہے وہ آج بھی زندہ ہے. ہاللیلویا. اگر اس کی بیوی کے پاس یہ اسپرٹ ہوتی، یہ روح ہوتی تو وہ کبھی ایسی بات نہ کرتی. اس لیے میں کہنا میری آنکھیں نہ رکھو، روح بھی رکھیں، تاکہ جب سب کچھ برباد ہو جائے، دکھ ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، تو روح اندر سے تجھے زندہ رکھے خدا کے ساتھ. آپ سوال نہ کریں اے پھر ہوں تجھے مصیبت، اے خدا مند ابھی میں ایک سے نکلا نہیں پھر دوسری. اسے کہا تو نادان ہے. کیا کہا؟ تو کیا ہے؟ نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، بے وقوف عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، ایسے انسان کی طرح باتیں کرتی ہے جس کے پاس دماغ نہ ہو. ارے روح تو تیرے پاس نہیں ہے، دماغ تو ہے، اس سے کچھ سوچ لے. اس نے کہا کیا کہا؟ ہم خداوند سے سکھ پائیں اور اچھا ایک بڑا ایک ریولیشن دے. ایوب نو پتا ہے کہ یہ دکھ بھی خداوند کی طرف سے ہے. اس کو یہ ریولیشن ہے کہ صرف سکھ بھی خدا کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اس کو یہ معلوم تھا کہ یہ دکھ بھی کس کی طرف سے ہے؟ خداوند کی طرف سے. یہ انہوں پتا ہے.
ساڑھے جو بہت ہے وہی نہیں پتا چلتا, وہی سوچ رہے کسی نے کچھ کیتا تو نہیں. یہ اس کو پتا تھا یہ بھی خدا کی طرف سے. کیا لکھا ہے بھائی؟ لکھا اس نے اپنا پہلا چاک کیا, اپنا سر مڈایا, زمین پر بیٹھا اور خدا کو سجدہ کیا. آئے ایوب کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. اس نے خدا کو ارے اتنا سب کچھ برباد اور ختم ہونے کے باوجود بھی اس نے اس کی عبادت نہیں چھوڑی, اس کے سجدے نہیں چھوڑے, اس کی پریز اینڈ ورشپ نہیں چھوڑی, وہ چلانا نہیں چھوڑا. ہاں قربانی کے لیے اب کوئی جانور تو نہیں ہے لیکن اس کا بدن ضرور ہے, اور وہی اس نے پیش کیا ہے. ہاللیلویا. پھر کیا ہوا؟ خدا نے اس کو ریسٹور کی. اس کے دوستوں نے طرح طرح کی باتیں اس کے لیے کی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 2-3 قسم کی ریسٹوریشن اس کی لائف میں آئی. ہم نے صرف یہ سیکھا ہے کہ اس کے بیٹے بیٹیاں دوبارہ ہو گئے, اس کے جانور دوبارہ آ گئے, کھیت دوبارہ آ گئے, خدا نے پھر اس کو امیر کر دیا اور پھر اس کو بچوں والا کر دیا. لیکن ایک خاص بحالی اس کی لائف میں جو آئی نا, میں وہ آپ کے ساتھ ان کے سیکھنا چاہتا ہوں. آئیے دیکھیے لاسٹ چیپٹر نکالی میں سب 42. مل گیا سب کو؟ اس کی 7ویں آیت سے اس کی پہلی بحالی, اس کی پہلی ریسٹوریشن. دیکھیں کیا لکھا ہے. لکھا ہوا ایسا ہوا کہ جب خداوند یہ باتیں ایوب سے کہہ چکا تو اس نے الیفز تیمانی سے کہا کہ میرا غضب تجھ پر اور تیرے دونوں دوستوں پر بھڑکا ہے, کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے جسے میرے بندہ ایوب نے کہی. بس اب اپنے لیے 7 بیل اور 7 مینڈے لے کر میرے بندہ ایوب کے پاس جاؤ اور اپنے لیے سوختری قربانی گزرانو, اور میرا بندہ ایوب تمہارے لیے دعا کرے گا, کیونکہ اسے تو میں قبول کروں گا تاکہ تمہاری جہالت کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک نہ کروں, کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے جسے میرے بندہ ایوب نے کہی. سو الیفز تیمانی اور بلدد سوخی اور سوفر نماتی نے جا کر جیسا خداوند نے ان کو فرمایا تھا کیا, اور خداوند نے ایوب کو ایدھے کی ریولیشن. اس میں کیا بڑی بات ہے سنیے. تین دوست سن, یہ اس بڑی مصیبت کے بعد دن رات اسے بدنام کر رہے تھے اور اسے یہ کہتے تھے کہ تو کچھ غلط کیتا ہے. اور دوسری بات, جو ایک بڑی رسپیکٹ اور عزت ایوب کی سارے زمانے میں تھی وہ کیا ہو گئی؟ وہ یہ ختم ہو گئی. اور خاص طور پر ان 3 دوستوں کے سامنے سے تو بالکل عزت ختم ہو گئی. خدا نے سب سے پہلے ایوب کی عزت کو ریسٹور کیا. آمین. اس کی جو عزت تھی اسے بحال کیا اس کے دوستوں اور رشتہ داروں کے سامنے.
خدا نے انہاں تینوں کی کیا؟ انہاں کیا 7 بیل لو اپنے لیے، 7 ٹکے، تو کیا کرو؟ میرے حضور سو میرا ایوب کو لے کے جاؤ، کیونکہ ایوب میرا، وہ انہوں نے کاند کھول گئے ہیں۔ ہم تو ابھی تک یہی سمجھ رہے تھے کہ ایوب بدکار ہے، گنہگار ہے، اس نے پتہ نہیں کیا 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 ہے، کتنی کرپشن کی ہے، کتنے اس نے معاملات خراب کیے ہیں کہ خدا اس پر غضبناک ہے۔ لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ میرا بندہ ہے، He is mine، یہ میرا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی گل نہیں جی، جتنا یہ جملہ ایوب نے بھی سنیا نا کہ خدا کہہ رہا ہے ایوب میرا بندہ ہے، ایوب بھی تھوڑا جگہ ہوش چاہا۔ میں تو ان تینوں کی باتیں سن سن کر اتنا ڈپریس ہو گیا تھا، اتنا فرسٹریٹ ہو گیا تھا، اتنا میں ڈپریشن میں چلا گیا تھا، اتنا میں پریشان تھا۔ لیکن خدا میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ جب اسے یہ پتا چلا کہ خدا میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے تو میں کیا دفاع ہوتے نہیں، ارے میرا خدا مجھے اسٹل پیار کر رہا ہے، وہ مجھے ابھی بھی محبت کرتا ہے، وہ ابھی بھی میرا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ ہیلیلویا۔ آپ پر مصیبت آئے، دکھ آئے، پریشانی آئے، مت سوچیں کہ پتہ نہیں میرا کیڑا گناہ میرے کے آیا، وہ پھر بھی آپ سے بولیے، پھر بھی وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، بولیے سب بولیں، آپ بھی بولیں، سب بولیں ایک دفعہ پھر بلند آواز سے، ہاللویا ہاللویا، وہ مجھے پیار کرتا ہے۔ میرے دوست آئے 7 ٹکے لے کے، انہوں نے کہا بھائی وہ سانو معاف کر، ساڈے کو کی ہو گئی ہے، کی ہو گئی ہے۔ اور خدا نے دوسرا جملہ پتہ ہے کی کیا؟ پہلا تو یہ کہا وہ میرا، دوسرا اس نے کہا وہ تمہارے لیے دعا کرے گا، اور جب وہ دعا کرے گا تب میرا غضب تم تینوں پر سے ہٹے گا۔ اور اگر انہیں دعا نہ کی تھی تو یہ غضب تھوڑے کو، یہ پہلی بحالی تھی اس کی عزت، اس کو خدا نے پھر خود بتایا، انہوں نے کہا تو آج بھی میرا ہے، تیریاں دعاؤں سے آج بھی وہی طاقت ہے، تیری دعاؤں میں آج بھی وہی زور ہے، تیری عبادتوں، تیری ریاضتوں، تیری قربانیوں میں آج بھی وہی طاقت ہے جو میرے حضور پہنچتی ہے۔ ہاللویا ہاللویا، کیونکہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ آمین آمین۔ یہ پہلی بحالی تھی۔ میں کہا میں دعا کروں گا تین کی مصیبت ختم ہو رہی ہے، میں کہا خدا کچھ زیادہ پیار نہیں کروں لگ گیا میرے ساتھ۔ اس نے کہا ہاں، میں جب گرے ہوئے کو اٹھاتا ہوں تو پہلے سے زیادہ بحال، پہلے سے زیادہ اسے قوت دیتا ہوں، پہلے سے زیادہ مسا، پہلے سے زیادہ انائنٹنگ۔ پہلا تو اپنے پترا کے دھیاں لے کے اپنی بیوی نہیں کرنا سا، اور تو باہر والے نے بھی کرے گا کہ وہ ریسٹور ہو گے۔ ڈبل انائنٹنگ، ڈبل پورشن آف بلیسنگ۔ ہاللویا ہاللویا۔ اور اگلی بات، دوسری زبردست بحالی، ایک گل اسی کلام سے ایک والے کلام سے کافی سن گئے، اس کا جو بدن تھا نا، جو پھوڑوں سے بھرا ہوا تھا، اسے بھی خدا نے صاف کیا اور اس کا بدن ایک بچے کی مانند ہو گیا۔ آمین آمین۔ اور تیسری بات، جب میں تیسری سوچن لیا تھا، میں کیا ہے ایک بڑی زبردست بات۔ یہ کتنے بچے سن؟ کتنے سن؟
तीसरी बहाली के लिए ना वो एक है बड़ी खास बात कि इसके बदन से, इसकी बीवी के बदन से फिर 10 बच्चे पैदा हुए। और इसमें क्या बहाली है सुनिए, टोटल कितने हो गए? कितने हो गए? एक ही औरत ने 20 बच्चों को जन्म दिया। सुनिए, जब ये बहाल हुआ था ना तो इन दोनों की उम्रें बहुत ज्यादा थी और ये बुढ़े थे। मुझ पर जो रेवलेशन खुला वो ये है कि इसके और इसकी बीवी के बदन को खुदा ने फिर से रिस्टोर किया और जवान मर्द और जवान औरत की मां ने फिर से खुदा ने इनको उठाया। ये बड़ा बड़ा भेद है, ये बड़ी रेस्टोरेशन है। मुझे बताइए, अब्राहम ने क्या कहा था? उसने कहा खुदावंद हम तो क्या हैं, हम तो ज़हीफ हो गए, होड़ करा पुत्र हो रहे। और बीवी ने भी ये किया, उसने कहा मुझ बूढ़ी के अब कैसे औलाद होगी। खुदा के लिए कोई बात मुश्किल। मैं जब इसको इस चीज को पढ़ रहा था तो मुझे औकाब याद आया। औकाब है जो बुढ़ा हो जाता है तो की करता है? औकाब जो बुढ़ा हो जाता है की करता है? वो बुलंद चोटी पर जाकर बैठ जाता है और कई दिन वहां बैठा रहता है। ठीक है, उसके बाद उसके सारे पड़ झड़ जाते हैं, उसकी चोंच टूट जाती है, उसके नेल सारे उखड़ जाते हैं, उसकी स्किन सारी खराब हो जाती है और फिर वो बैठा रहता है उसी हालत में, क्योंकि उड़ तो सकता नहीं है, पार को नहीं। लेकिन दोबारा से हालेलुया, दिस रेस्टोरेशन, दोबारा से उसके नए पर आते हैं, उसकी नई चोंच आती है, उसके नेल्स दोबारा से आते हैं जो अपने शिकार को काबू करते हैं, उसकी स्किन दोबारा से खूबसूरत होती है। अगर खुदा एक जानवर, एक परिंदे के साथ ऐसा करता है तो जिसके लिए यीशु ने जान दी है इंसानों के लिए, उसे दोबारा से बहाल क्यों ना करेगा, उसे दोबारा से रिस्टोर क्यों ना करेगा, उसे दोबारा से क्यों ना उठाएगा। आज आपकी कोई भी हालत क्यों ना हो, खुदा अय्यूब का खुदा आपको दोबारा से बहाल करेगा। ये कोई मजाक नहीं था दोबारा 10 बच्चे पैदा करना। मैं चीजा की गल नहीं कर रहा, वो इन्ने खोते हो गए, इन्ने ढगे हो गए, छोड़ दें सारी चीजों को। आए उसके अपने साथ जो चीजें जुड़ी हैं, मैंने उसकी रेस्टोरेशन आपको बताई है, उसकी बहाली आपको बताई है। ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, जिन का मान सी कि खुदा 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 ने सबसे पहले उसकी इज्जत को बहाल किया, फिर उसकी बॉडी को दोबारा से खुदा ने रिस्टोर किया, फिर खुदा ने उसकी औलाद, द गॉड ऑफ जनरेशन, नस्लों का खुदा ने उसको दोबारा से नस्ल दी। वो दो भी सोचते होंगे, खोते भी आ गए, ठगे भी आ गए, यह भी आ गया, सारा कुछ डबल डबल हो गया, और पुत्र ते तियां किथों? पर उसको पता था कि जो खुदा मुझे ये सब कुछ देगा वो मेरे बदन को एक बार फिर जोर बख्शेगा, वो मेरी बीवी के बदन को फिर से ताकत बख्शेगा, और यही बुजुर्ग औरत फिर 10 बच्चे पैदा करेगी। और ऐसा हुआ, ऐसा आए अपने कदमों पर खड़े हो जाए। Hallelujah. 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 आओ अपने हाथों को बुलंद करो और खुदा की शुक्र गुजारी करो। हम आज अपने हाथों को बुलंद करें। अगर आपको किसी भी तरह की बहाली की जरूरत, अपने लिए दुआ करना शुरू करें, अपने लिए चिल्लाना शुरू कर दीजिए। अय्यूब ने किसी भी हाल में खुदा से दूरी पैदा नहीं की। अय्यूब ने हर हाल में खुदा को ही सिजदा किया। आओ बहाली के लिए तैयार हो जाओ, आओ बहाली के लिए तैयार हो जाओ, आओ दुआ करो साथ। जो
रिस्टोर करने की पावर तेरे खुदा के पास है, बहाल करने की ताकत तेरे यहोवा के पास है। आओ उसके हुजूर दुआ करो, आओ उससे कहो मुझे बहाल कर, मुझे बहाल कर, मैं गिरा हूं मुझे उठा, मैं गिरा हूं मुझे उठा। और अगर आप ऑलरेडी बहाल हैं तो आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो गिरे हुए हैं। आओ उनकी बहाली के लिए चिल्लाएं, आओ उनकी बहाली के लिए चिल्लाएं, आओ उनकी बहाली के लिए चिल्लाएं। आप सब दुआ करेंगे भाई, कोर्स करेंगे। तेरे छूने की क्या बात है, तेरे छूने की क्या बात है, आओ सारे दुआ करते हैं। मुबारक है वो जिसके मुबारक है वो जिसके आसमानों के खुदा मुझे बुलंदी पर बहाल कर, मुझे बुलंद चोटियों पर बहाल कर। आओ सारे दुआ करते हैं। तेरे छूने की क्या बात है, हालेलुया, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करो। Raise your hand. तेरे छूने की क्या बात है, आओ खुदा से बातें करें। तेरे छूने की क्या बात है, मुबारक है वो जिसके मुबारक है वो जिसके तू साथ है। तेरा छूना मुझे कुर्बत से भरे, दुख की घड़ी में दलेरी करे। तेरा छूना मुझे कुर्बत से भरे, दुख की
बहाल कर मेरे यीशु मुझे तू बहाल कर मुझे बहाल कर मुझे बहाल कर मेरे यीशु मुझे तू बहाल कर तेरा छूना मुझे कुव्वत से भरे दुख की घड़ी में दलेर करे झुकी बाश खाए वो कैसे जिस पे तेरा हाथ है मुबारक है वो जिसके गुस्तान है। हाथ उठाइए कहिए भागरू तेरे छूने की क्या बात है भागरू तेरे छूने मुबारक है वो जिसके तू साथ है ओ मुबारक है वो जिसके तू साथ है मुझे बहाल कराइए मुझे बहाल कराइए मेरे यीशु मुझे तू बहाल कर मुझे बहाल मुझे बहाल मेरे यीशु मुझे तू बहाल कर कैसे मुझे बहाल कर मुझे बहाल मेरे यीशु मुझे तू बहाल कर मुझे बहाल कर मुझे बहाल कर मेरे यीशु मुझे तू बहाल कर खुदावंद तू और सेवा यकीनन तू अपने लोगों को छू रहा है। मैंने अभी दुआ में पीतल के सतून देखे पीतल के पिलर्स सतून और पीतल की दीवारें मैंने देखी हैं और खुदावंद कह रहा मेरे लोग इसमें फंसेंगे और बहाल रहेंगे और दुश्मन इन पीतल के सतूनों को गिरा ना सकेगा पीतल की इन दीवारों को तोड़ ना सकेगा ये खड़े रहेंगे और कायम रहेंगे यीशु तेरे बिन सिजदा ना करे ओ आया हाथ उठाइए कहिए ये अच्छा ही काम है अय्यूब की तरह तेरे बिन
کہ یہ آگ جو یہاں ٹھہری ہوئی ہے ان کے بدنوں میں داخل ہو گئی ہے اور یہ بحال ہو چکے ہیں، یہ ریسٹور ہو چکے ہیں، تو نے ان کو مضبوط کیا ہے، اب یسوع کے نام میں یہ مضبوط ہی رہیں گے۔ انہیں چھوئے ہوگا، انہیں بند کر یسوع کے نام میں آئے اپنی بحالی کے لیے زوردار تالی۔